السلام علیکم جی، میں ہوں زاہد نثار، میں ہوں پاکستان۔ دوستو ساتھیو، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، معلومات کی زیادتی اور بہتات کا دور ہے۔ ہر دوسرا بندہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اسی توگ و دو میں لگا ہوتا ہے، اسی تجسس میں ہوتا ہے، اسی ٹوہ میں ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ کوئی سیمسنگ کی پیشن گوئیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی کسی بابے کی پیشن گوئیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور معلومات کے اس بے تحاشا پھیلاؤ میں لوگ اپنی زندگی کو گزارنا بھول جاتے ہیں۔ اخلاقیات، معاملہ فہمی، معاشرتی رویے، اخلاقی اقدار، اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وقت سے پہلے جاننا آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے، پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ وقت سے پہلے آگاہی آپ کو دکھ اور غم میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ مجھے ایک وقت تھا، سن 2001 کی بات ہے، مجھے بہت شوق تھا پامسٹری کا۔ جوائس ولسن کی بکس میں بہت پڑھا کرتا تھا، کیرو کی اور اس طرح کی۔ لیکن مجھے ایک صاحب ملے، لیکن میرا شوق یہ تھا کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو مجھے بنیادی چیزوں کے علاوہ بھی کچھ بتا سکے۔ ایسے ہی مجھے فضول سا شوق ہوا کہ میں مستقبل کے بارے میں جان سکوں۔ سپٹمبر 2000 کی بات ہے کہ ڈاکٹر صفدر شاہ صاحب مجھے ایک ملے، ایک صاحب تھے، ملتان سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ یہاں ہمارے صادق آباد میں آئے تھے، چند ماہ یہاں رہے تھے، اور اسی دوران میری ان سے واقفیت ہوئی کسی دوست کے توسط سے۔ وہ بہت اچھے پامسٹ تھے، پولٹری وغیرہ کا کام کرتے تھے وہ۔ تو ایک دن محفل میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ لکیر اس طرح یہ جو مثلث بندی، اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ زحل کے ابھار پہ اگر کوئی اس طرح کا نشان ہو تو کیا اس کا مطلب ہوتا؟ تو شاہ صاحب نے مجھے کہا زاہد آپ یہ کام چھوڑ دو، آپ یہ پامسٹری چھوڑ دو یار، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بڑے، ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں بڑا اپسیٹ ہوں، میں نے کہا شاہ صاحب آپ مجھے سکھانے والے میرے استاد ہیں، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، تو آپ مجھے اسی کام سے روک رہے ہیں، اسی علم سے روک رہے ہیں۔ کہا یار یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، اور معلومات کی زیادتی وقت سے پہلے آگاہی پریشان کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، آپ اس طرح یہ کیوں آج بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا زاہد بات یہ ہے کہ آج سے 11 سال پہلے میرا ایک بچہ پیدا ہوا۔ مجھے بہت یہ شوق تھا پامسٹری کا۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھتے ہی پہلے سے اس کا نام رکھا، اور میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی تو 2 سال اور 1 مہینہ ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے بار بار اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ 4 ماہ کا ہوا، میں نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ 6 ماہ کا ہوا، میں نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ 8 ماہ کا ہوا، میں نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ میں اس کا ہاتھ دیکھتا تھا اور میں پریشان ہوتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے سامنے مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے جا رہا ہے۔ جب اس کی پہلی سالگرہ آئی تو سب گھر والے بہت خوش تھے، بیٹا تھا، لیکن میں بہت پریشان تھا، میں غمگین تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اگلا اس کا سال آخری ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کا ایک دن میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کی زندگی چھوٹی ہو رہی تھی، اس کی لائف لائن گھٹ رہی تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ 2 سال اور 1 مہینے کا ہوا تو اسے اچانک ہیضہ سا ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں بھی کچھ نہ کر سکا۔ خیر، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال بعد ہمیں اللہ نے ایک بیٹی دی۔ بیٹی بھی اسی طرح، میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کی عمر 1.5 سال تھی۔ میں پھر پریشان ہو گیا۔ 2 مہینے کی ہوئی، میں نے پھر ہاتھ دیکھا تو اس کی عمر واقعی 1.5 سال تھی۔ میں نے تصدیق کے لیے 6 مہینے بعد اس کا ہاتھ دیکھا، تب بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی عمر تو 1.5 سال۔ تو گھر والے میری پریشانی بھاگ گئے، ان کہنے لگے آخر شاہ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بس کچھ بھی نہیں ہے، بچی کی عمر مجھے زیادہ نہیں لگتی۔ قصہ مختصر، 1.5 سال کی عمر میں جب بچی چھوٹی سی تھی تو وہ استری کی کرنٹ لگنے سے اللہ کو پیاری ہوئی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے تیسرا بیٹا دیا۔ وہ میں نے اس کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی چھٹی جب تھی تو میں نے کسی طریقے سے اپنے بچے کے دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے چلا دیے،
شدید گرم استری کر کے انہوں نے ہاتھ رکھے دونوں طرف. وہ کہتے کہ میں نے اس کے ہاتھ جلا دیے تاکہ مجھے اس کی لکیریں نہ دیکھنی پڑے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کیسے جلائے، بچے نے کیسے تکلیف برداشت کی ہوگی. لیکن شاہ صاحب کے بقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگہی سے بچنے کے لیے، معلومات کی بہتات سے بچنے کے لیے، وقت سے پہلے کچھ جاننے سے بچنے کے لیے، اپنے دکھ اور غم سے بچنے کے لیے میں نے ہاتھ ہتھیلیوں کی طرف سے جلا دی تاکہ مجھے بچے کی لکیریں نہ دیکھنا پڑیں اور مجھے اس کرب سے، اس کیفیت سے نہ گزرنا پڑے. جو وہ بڑا ہوتا ہے اور تو میری پریشانی بڑھتی ہے، میرا دکھ اور غم بڑھتا ہے. وہ بچہ شاہ صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ اب بھی حیات ہے، وہ اس وقت کی بات ہے. تو دوستو ساتھیو، اس کے بعد میں نے خیر پامسٹری سے میرا دل اچاٹ سا ہو گیا. انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی. دوستو ساتھیو، ایسے علم جو نفع نہ دے، جو آپ کو پریشان رکھے، ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ ہم فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ یا دیگر جو ہمارے سوشل میڈیا ایپس ہیں، اس میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ بے مقصد اور عجیب بے سمت قسم کی معلومات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسی معلومات جو ان کو کسی قسم کی فائدہ نہیں دے سکتی، کسی قسم کا ان کو دنیا کا یا آخرت کا فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے دھڑا دھڑ لگے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے علوم سے، ایسی معلومات سے بچیں کہ جو ہمیں پریشان کریں، جو ہمیں وقت سے پہلے آگاہی دیں، ایسی آگاہی جو ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہو، ایسی آگاہی جو ہمارے لیے بہتر مستقبل کی پلاننگ کر سکے، ایسی آگاہی جو ہمارے لیے مستقبل کا روشن دروازہ کھول سکے. اس کے لیے تو ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو، جو آپ کے لیے بھی نفع کا باعث ہو. بہت شکریہ. سلامت رہیں، آسانیاں بانٹیں، مہربانیاں تقسیم کریں، جیتے رہیں.